بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجى الشفاعة لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حقیقت صبر سے چل رہی ہے۔ یہ کل خلوت اور رذلت اور اس کی بات ایسی لا رہبانیہ فی الاسلام۔ دیکھیں، اسلام جامع بین ضدین ہے۔ دو ایسی چیزوں کو کہتے تھامو اور آپس میں ٹکرائیں بھی نہیں۔ برکف جامع شریعت، درکف سندان عشق، ہر ہوسناک ندادن جام و سندان باختن۔ ایک ہاتھ میں تو باریک شیشے کا جو جام ہوتے ہیں، فرجائل ٹوٹنے والے، تھوڑی سی ٹکر سے بھی وہ تھامو، اور دوسرے ہاتھ میں وہ جو لوہاروں والا موٹا ہتھوڑا ہوتا ہے جس سے وہ لوہا کوٹتے ہیں، وہ تھامو، اور یہ آپس میں ٹکرائیں بھی نہیں۔ شریعت مطہرہ ساری چیزوں کی تفصیل معیار کے حساب سے بتاتی ہے، اور آداب سے شروع ہوتے ہیں۔ سارا معاملہ عشق کے اوپر جا کے رکتے ہیں۔ پہلی عبادت جو ہے وہ ایمان اور اسلام لانے کے بعد وہ نماز ہے، اور نماز جو ہے وہ جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس سے سب کچھ ٹھیک ہوگی، یہ روکتی ہے۔ لیکن ہو حقیقی نماز، اس کی ظاہر تو شریعت کے اور احکام سے اور سنت کی جو فقہا و تحدید کر کے جاتے اس سے ہوتی ہے، اور باطن کی درستگی یہ اسی سے کثرت ذکر دوام طاعت سے ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہی نیت باندھتے وساوس کی یلغار ہو جاتی۔ صلاتی کو لذکری فرمائے، میرے ذکر سے ساری عبادات کو جو مغز و خلاصہ ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ اب رہبانیہ ساری دنیاوی تعلقات کو چھوڑ دینے کا نام ہے، جو عیسائیت میں تھی ہمارے ہاں نہیں ہے، اس لیے کہا گئی کہ لا رہبانیہ فی الاسلام۔ لیکن اس کو جوڑا عجیب انداز میں ہے، جس طرح کہ سورہ مزمل کو ہم نے شروع کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو جو تھے وہ شب بیدار ہوتے ہیں، وہی رہبانیت کی شکل ہوتی ہے، اور دن کو وہ گھوڑوں کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں۔ جی، ساری دنیاوی فتوحات کو سمیٹنے میں دن کو اللہ سے وہ مانگتے ہیں مدد اور نجات اور غلبہ، اور رات کو جو ہے اس کے لیے گھوڑوں کی پشت کے اوپر وہ حضرات سعی اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو یہ سیکھنے کے لیے معالجات کے طور پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ چیلا اور بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھنا، کیونکہ علم دین تو کتابوں میں موجود ہوتا ہے، فہم دین جو ہے نا وہ اہل اللہ کی صحبت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس فہم سے جو ہے نا یہ صفت ہو جاتی ہے کہ وہ جو رذائل اور فضائل کے درمیان بڑی باریک حد فاصل ہے، اس کو ان کو سنبھالنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکراتے بھی نہیں۔ نیگیٹو اور پازیٹو پول جو ہوتے ہیں یہ ساتھ ساتھ چلیں تو
بہترین روشنی اور بہترین طاقت کا حصول ہوتا ہے دنیاوی، جس کو پاور کی شارٹیج ہمارے یہاں کہتے ہیں. لیکن اگر یہ آپس میں ٹکرا جائے دونوں تو دھماکہ ہوتا ہے جی. تو اس کو مومن کی شان اور اس سے پہ لانے کے لیے حضرات صوفیاء یہ مشقیں کراتے ہیں اور معالجات کراتے ہیں. اور یہ معالجات خدادات ایک یہ ہے، نظر ہوتی ہے ان حضرات کی، ہر شخص کے ساتھ جدا ہو جاتے ہیں. کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے کھانے کے معقولات میں سے. یہی حال عبادات میں سے ہوتا ہے، کسی کو کسی طرف رغبت ہو جاتی، کسی کو کس طرف ہو جاتی ہے. اہل اللہ پھر ان کی تلاش خراش کرتے ہیں. پھر اس دوران جیسے پودا ہوتا ہے، اس کی بہنگم شاخیں ہوتی ہیں، اگر اس کی تلاش خراش نہ کی جائے تو جھاڑی بن جاتا ہے جی، نہ پھلدار ہوتا ہے نہ سایہ دار ہوتا ہے. اسی طرح انسان ہے کہ اس کی عادتیں بہنگم چھوڑ دی جائے تو وہ نہ اپنے کام کا ہوتے نہ دوسروں کے کام کا ہوتے. اور اس لیے مربی جو ہوتے ہیں وہ ان اعمال کی تلاش خراش کرتے ہیں تاکہ وہ کامل مکمل انسان بن جائے. ہمارے کابرین کا شعر ہے جی، کتابیں تو سلیبس پڑھاتی ہیں، آدمی بناتے ہیں جی. جو آدمی ہوتے ہیں وہ مردم سازی کا فن جو ہے انبیاء علیہ السلام، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ باب نبوت تو بند ہو گیا، خاتم النبیین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کار نبوت قیامت تک جاری رہے گا. اور کار نبوت کے لیے رجال اللہ پاک دنیا میں ان کو وجود عطا فرماتے رہیں گے. وہ اخلاص کا نمونہ ہوتے ہیں جی. اخلاص اور خود غرضی یہ بہت باریک حد فاصل ہے. دعوت تو سارے کرتے ہیں لیکن کتنا اخلاص ہے یہ اللہ جانتے ہیں. مخلصین لہ الدین، اخلاص والے وہی دین کے خادم بھی ہوتے ہیں، وہی دین کے. اور اخلاص کا حصول کاردارت یہ. اسی طرح من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ اللہ کے لیے جو انکساری اختیار کرتے ہیں یہ اللہ ان کو سربلندی عطا فرماتے ہیں. دوسری طرف مالی مفادات کے لیے جو ذلت اختیار کرتے ہیں یہ ذلیل و رسوا و خوار ہو جاتے ہیں. من ذل نفسہ فلیس منا، جو ذلت اختیار کرتے ہیں مالی مفادات کے لیے ہم میں سے نہیں. تو حد فاصل بڑی باریک ہے اس میں. اسی طرح استغنا بہت اونچی شان والی چیز ہے. مومن ہمیشہ مستغنی ہوتے ہیں، اللہ کے خزانے پہ نظر ہوتی ہے، مخلوق کے خزانوں سے نظر ہٹا چکے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف تکبر یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے. جتنے بھی برائیاں ہو رہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو گناہ ہوئے ہیں، جو ہو رہے ہیں، جو ہوں گے، یہ سارے کبر کے انڈے بچے ہیں جی. پہلا گناہ تو شیطان نے کیا تھا نا، انا خیر منہ. یہی چیز ہمارے ہاں بہت عام ہے. عہدہ طلبی ہوتی ہے کہ بس میں ہی رہوں، باقی کوئی میرے مقابلے میں نہ ہو، صفر ہو. یہ صحابہ کرام کی ساری چیزیں حضور کی صحبت پر نور سے دل میں نورانی ہو گئے تھے. رضائل ان کے دلوں سے نکل چکے تھے، فضائل ان کو اللہ پاک نے سارے عطا فرما کر دیے تھے. اس لیے فرماتے تھے ہمارے بزرگوں کے صحابہ کے بارے میں شان بیان کی گئی کہ الصحابہ کلہم عدول. وہ بیلس انسان تھے کہ اس حد فاصل کو جانتے تھے. وہ نہ چالاک دھوکے باز تھے
اور نہ احمق تھے، وہ علم و حکمت والے تھے، یہ حد فاصل ان کو حاصل ہو چکی تھی۔ جاری رکھیں ان چیزوں کو۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔